صاحب یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم دنیا کے سامنے جا کے جو بھی تقریر کرے، دنیا کے سامنے تو ایک تاثر یہ ہے نا کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے سارے اختیارات شاید اس کے پاس نہیں ہیں، خاص کر کشمیر کے اوپر فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. تو اس تاثر کے بعد ہمارے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، اگر تقریروں سے مسئلے حل ہو سکتے تو پھر تو بہت سارے مسئلے حل ہو چکے ہوتے. پہلے بھی تقریریں کی گئی ہیں کشمیر کے بارے میں. 2-3 باتیں میں کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں ہماری اپنی پالیسی جو ہے سکسیڈنگ گورنمنٹس کی، وہ ایک انکنسسٹنسی کا شکار رہی ہے. اس میں کوئی تسلسل نہیں رہا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کی بیسس کے اوپر یہ مسئلہ بعض دفعہ اجاگر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ بیک برنر کے اوپر چلا جاتا ہے. سو دیر از نو ہیز نیور بین اے کنسسٹنسی اباؤٹ اٹ. ڈومیسٹک پالیٹکس کی جب کمپلشنز ہوتی ہیں جیسے کہ اس وقت ہے، ایک تھوڑا سا ذرا اس میں ایک وہ ایجوٹیشن کا آنسر جو ہے وہ نمایاں ہے. ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر انسیکیورٹی ہوئی ہوئی ہے، ایسٹرن بارڈر کے اوپر انسیکیورٹی ہوئی ہوئی ہے. کچھ انٹرنل ہم لوگوں نے کچھ ایسی آپریشنز لانچ کیے ہوئے ہیں جو کہ ایک چینج کی طرف لے جا رہے ہیں. سو ایک انٹرنل کمپلشن ہے جو کہ ایوالو ہوئی ہے، جس کا اب وہ فیل کرتے ہیں کہ جا کے ہمیں آپٹکس کو امپروو کرنا ہے، ہم نے جا کے یہ بات کرنی ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو مسائل اگر آپ نے یونائٹڈ نیشنز فورم کے اوپر لے کر بھی جانا ہے، ایک تو یہ ایک میں امتیاز گل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ریڈنڈنٹ قسم کا فورم ہو چکا ہوا ہے. جو مسئلے جو حل ہوتے ہیں وہ کوئی اور، جی ہاں بالکل، وہ اور کسی اور جگہ ہوتے ہیں. دوسری ہے کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو وہ مہینوں سالوں کی ایفرٹ ہوتی ہے جو کہ بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہے. جب آپ اس کی میچورٹی کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ایک اس کا جو کلمینیشن ہوتا ہے، اس کا جو آخری پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روسٹر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تو ہماری تو دیکھیے جب آج مہینوں سالوں کی ہمارے، تو مجھے بتائیے کہ آپ نکالیے پچھلے 68 سال کی آپ اپنی ہسٹری نکالیے، کتنے لوگوں نے کتنی دفعہ جا کے ادر دین ڈوئنگ لپ سروس کے جی جا کے آپ نے کبھی 2 4 5 6 8 10 دفعہ آپ نے فورن کے اوپر اس کا ذکر کر دیا اور اس کے بعد پہلے بھی بھولے ہوئے تھے، اس کے بعد واپس آ کے پھر بھول گیا. تو اس طریقے سے جو قومی ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو ہماری ایک اپنی انٹرنل نان سیریسنس رہی ہے. اس میں جو رب صاحب ایک اہم بات کہ اس دورے میں سپاٹ لائٹ جو ہے، لائم لائٹ جو ہے، وہ نریندر مودی کے وزٹ پہ ہوگی، کیونکہ وہ ایک بڑا اور بگر ایشو لے کے امریکہ میں جا رہے ہیں اور ہم اپنا رونا دھونا لے کے جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں. تو سپاٹ لائٹ اور لائم لائٹ میں کون ہوگا؟ سپاٹ لائٹ میں دیکھیے جی آلریڈی 2 باتیں پھر انہوں نے امتیاز گل صاحب نے کہی ہیں کہ ایک تو پرائم منسٹر کا فورن منسٹر کا عہدہ اپنے پاس رکھنا جو ہے وہ انتہائی غلط کام ہے. ان کو چاہیے کہ جی کوئی ایک پراپر پروفیشنل بندہ جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے. ان کا جو وزٹ جس طریقے سے آرگنائز ہوا ہے اور ہمارا وزٹ جس طریقے سے آرگنائز ہوا، آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے تو آپ میں اس کو نظر آئے گا کہ ایک بہت پروفیشنل ڈفرنس ہے. سشما سوراج جو ہیں وہ آج سے 4 دن پہلے وہ یو این چلی گئی تھی اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی میٹنگز بھی کر لی ہیں، انہوں نے پریپیریٹری گراؤنڈ بھی پریپیئر کر رہے ہیں اور تقریر بھی وہی کریں گی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیری کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر لی ہے. انہوں نے ایشوز جو ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر پریشر بھی ڈال دیا، پاکستان سے ڈیمانڈ بھی کر لی ہے کہ آپ اور کریں. انہوں نے یہاں تک آیا کہ ممبئی کے جو کرمنلز ہیں ان کو آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں. وہ سب کچھ آ گیا، پہلے سے پریشر بلڈ ہو گیا ہے اور ہم لوگ ابھی پرائم منسٹر صاحب جائیں گے، وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ فارن منسٹر بھی ہیں، 2-3 اور بھی ان کے پاس لا منسٹر بھی ہیں. اچھا، اور جو مودی صاحب ہیں وہ آپ نے فرمایا، اپنے آپ بات کر رہے تھے کہ مودی صاحب کا ریئیکشن کیا ہوگا. مودی صاحب کا کوئی ریئیکشن اس لیے نہیں ہوگا کہ جس دن پرائم منسٹر نے تقریر کرنی ہے مودی صاحب اس سے 1 دن پہلے امریکہ سے چلے جائیں گے واپس انڈیا. ان کے چیزوں کو ان کا فورن منسٹر جو ہے وہ مینیج کرے گا. پرائم منسٹر کا ایسے موقع کے اوپر جانے کا کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے. دیکھیں آپٹکس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ویک فیل کر رہے ہیں انٹرنلی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کام ایسے کریں جس سے کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے، آپ کا جو ایک فنکشن ہے وہ اجاگر ہو، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن جو پروفیشنلی جیسے آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مجھے پاکستان کی کسی بھی ادارے کے کانڈکٹ میں وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف تقریر میں کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل کوئی فرق. ہاں پاکٹکس واپس آئیں گے تو وہ پولیٹیکل مائلیج اس سے گین کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز کریں گے کہ جی نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کہا، تو وہ شروع ہو جائے گی، ایک اور کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. تو یہ انور عباس صاحب ایز اے جرنلسٹ، اس دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف کے ڈیلیگیشن میں صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد گئی ہے. کیا میٹر کرتا ہے صحافیوں کی موجودگی نیو یارک کے اندر، پاکستانی صحافیوں کی موجودگی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کتنا مؤثر طریقے سے اجاگر ہو سکتا ہے؟
اور اگر صحافی نہیں جاتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم نہیں گئے تھے تو یہ ایک تاثر ملا تھا کہ شاید پاکستان کا کیس جو ہے انٹرنیشنلی اتنا سامنے نہیں آیا. تو کیا ضروری ہے, کتنا ضروری ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو جانے والے صحافی ہیں وہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے, وہ گنے چنے نام ہیں, انہوں نے ہی ہر دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ جانا ہوتا ہے. وہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک اسلام آباد کے اندر مافیا ہے, اس میں کچھ بیورو چیفس ہیں, کچھ بڑے نام ہیں, اور جو آپ کے بھی دوست ہیں اور بہت سے لوگوں کے دوست ہیں, اور ان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا جانا نہ جانا برابر ہے. بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. اور اس میں ایک اور بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ جو وہاں سے سیکٹری فارن افیئرز فارن منسٹری کو ڈیلی کی بریفنگ دیں گے, ان کو آگاہ رکھیں گے, پورا اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے, اور فارن منسٹری یہاں پہ باقاعدہ ریلیزز جاری کرے گی اور اپ ڈیٹ رکھے گی ہر چیز کے حوالے سے. تو میرا نہیں خیال کہ ان صحافیوں کی جانے سے کوئی فرق پڑے گا. اینڈ دین ان صحافیوں کی کوئی امریکن سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہیں, ان کے انٹرسٹ تھوڑے سے مختلف ہوں گے, شاید وہ وہاں پہ ریکریشن کو زیادہ ترجیح دیں گے پروفیشنل ذمہ داری کی نسبت. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جو دوسرے ممالک کے صحافی ہیں وہاں پہ, ان کے کچھ اور ایکٹیویٹیز اور انٹرسٹ ہوتے ہیں؟ نارملی پاکستان سے جو صحافی جاتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں, ہمارا فوکس چونکہ وہ ہیں, وہ ابھی تک کوئی ایسا قابل قدر کام کر نہیں سکے. کوئی اتنے بڑے انٹرویو یا ایکسکلوسیو انٹرویو جس سے پاکستان کے پرسپیکٹیو پروفیشنلی ہم انہیں دیکھیں کہ جی وہ گئے تھے, انہوں نے 4 مگر پریزیڈنٹ, شاید مقصد صرف اپنی گھریلو جو پاپولیشن ہے اس کو مطمئن اور رکھنا کچھ ہے, پریویلیجز کو انجوائے کرنا ہے ان کا. طارق پیرزادہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق پیرزادہ صاحب, آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کشمیر کا بڑے پرزور انداز میں جو ہے وہاں پہ ذکر ہونا چاہیے وزیر اعظم کی تقریر میں. کچھ چند جملے جو آپ تجویز کرنا چاہتے ہوں جن کو سن کے یہ ثابت ہو جائے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے پرزور انداز میں کشمیر خاص کی. کچھ چند جملے. پہلا جو کام کا فکرہ ہے جو ان کے منہ سے نکلنا چاہیے کہ کشمیر, ذرا سا انگریزی میں کہہ لوں پھر اس کو اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, کہ کشمیر is a part of the unfinished agenda of the creation of India and Pakistan. یہ تو کئی بار کہہ چکے ہیں, نہیں بات نہیں چکے, نہیں کہہ چکے ہیں کئی بار. یہ فارن منسٹر بھی یہ کہتے ہیں, ہمارے نواز شریف نے بھی. میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال نواز شریف نے یہ بات تقریر میں نہیں کہی, ہمارے فارن جنرل رحیل نے کہی, نہیں مجھے کسی کو کریڈٹ نہیں دینا. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے, کہنا نہیں چاہتے آپ یہ کہنا؟ نہیں, میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو تجویز دے رہا ہوں. دوسرا جملہ, دوسرا یہ ہونا چاہیے. دوسرا جو اہم فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں 1949 کی, وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہونی چاہیے اگر اس ادارے نے اپنی بقا قائم رکھنی. یہ بھی آج تک ہم نے نہیں کہا. نہیں, میں اس کو آپ جب تک سنجیدگی سے نہیں بیان کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور میں نے اس جو زمانی تسلسل ہے اس کا ذکر کیا تھا پہلے, اب اور آئندہ آنے والے, اس کے پیش نظر میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ایک نئی توجہ, انہماک اور کنسنٹریشن سے تیسرا جملہ, ہندوستان کی پاکستان میں ٹیررزم سے اس کا جو تعلق ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح لیں جیسے انڈیا ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں قصاب والے واقعے سے. دیکھیں مجھے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں تو کر رہی ہے گورنمنٹ بھی, فارن آفس کے آفیشل بھی کر رہے ہیں, فارمل اور انفارمل انٹریکشن میں ساری چیزیں میں آپ سے متفق نہیں ہو رہا اس بات پہ. یہ ہوں گی. ڈوزیئر تک کا ذکر ہے کہ ڈوزیئر بھی وہاں پہ دیا جائے گا اقوام متحدہ میں. اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ باتیں دلائل اور ثبوت کے ساتھ وہاں کہی جائیں. دوسرے جہاں جتنے ڈیلیگیٹس ہیں, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے امتیاز گل صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار ہے. امتیاز گل صاحب, بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے معاملے کو وہ بڑے پرزور انداز سے پیش کریں. بہت سے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب شاید اس انداز سے کشمیر کا معاملہ آگے بڑھا نہیں سکتے. اور ابھی طارق پیرزادہ صاحب نے تو 2-3 جملے بھی تجویز کر دیے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو تجزیے ہیں کشمیر کے اوپر وہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے, اول تو بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت وزیر خارجہ بھی ہیں, اور یہ ایک ایسا قلمدان ہے جو کہ کسی اور شخص کے پاس ہونا چاہیے تھا. اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب سارا میرا خیال ہے دوسروں پہ اتنا اعتماد نہیں کر پاتے, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہم کشمیر کا یہ ڈھول ہے, راگ ہے, الاپ رہے ہیں اتنے عرصے سے, بالکل ایک بلا شبہ ایک جائز مسئلہ ہے. اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑی ہوئی ہیں اس کے, انڈیا پاکستان کمیشن کے
اس کے ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے. لیکن ہمیں دنیا کی جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی کچھ سامنے رکھنا ہوگا. اقوام متحدہ نے کوئی دنیا کے جو اکثر جو بڑے مسائل ہیں وہ نہیں حل کیے، بلکہ وہ امریکی اور نیٹو کی مداخلت، فوجی مداخلت کے ذریعے حل ہوئے ہیں. اقوام متحدہ نے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے، لیکن اب ایک ایسے حالات میں جبکہ بھارت بالکل چین، امریکہ اس کے لیول پہ آ رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ اندرون بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو کچھ اپنی پالیسی کشمیر کے حوالے سے، کچھ بین الاقوامی تعاون کے حوالے سے کچھ ریکیلیبریٹ کرنی پڑے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے کشمیر میں جو موقف ہے اس سے ہٹ جائیں. کشمیر ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال چین کی ہے. چین ہمارا بہت بڑا اتحادی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، لیکن اس کو بھی اگر دیکھیں تو اس نے تائیوان کے ساتھ، جاپان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، یہ تمام اس کے بظاہر مخالف ممالک ہیں اور ان کے ساتھ بھارت کے چین کے جھگڑے چل رہے ہیں، لیکن ان تمام جھگڑوں کو گزشتہ 20 برسوں میں انہوں نے سائٹ پہ رکھ کے ان ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا ہے. اور صرف اسی صورت میں ممکن ہوا ہے کہ چینی حکومت نے اپنا موقف جو تھا اس پہ بات چیت کو مشروط نہیں کیا ترقیاتی اور اقتصادی تعلقات کے ایجنڈے کے ساتھ. میرا خیال ہے اگر پاکستان موجودہ حالات سے جو جس طرح اقتصادی راہداری کی بات ہو رہی ہے، چین مدد کرنے جا رہا ہے، اگر تو ان تمام خوابوں کی تعبیر چاہتا ہے تو تمام پاکستانی قیادت کو مل جل کے کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنا ہوگا. کیونکہ خدشہ مجھے یہ ہے، اگر میری بات اگر یہ پوری ہو جائے، مجھے آدھا منٹ اور چاہیے. میرا اپنا خدشہ یہ ہے ایک پاکستانی کے طور پہ کہ اگر تو کشمیر کے حوالے سے ہماری یہی پالیسی جاری رہی تو آج اگر 20 کروڑ میں سے تقریباً 35% لوگ جو 6-7 کروڑ بنتے ہیں وہ اگر خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں پاکستان میں، تو آج سے 10 سال بعد یہی تعداد 25-26 کروڑ ہو چکی ہوگی، اور اس میں 50% لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. کیونکہ ہماری کشمیر کی پالیسی نے پاکستان کے اندر ایک سرمایہ کاری کا، اقتصادی ترقی کو کوئی بالکل جمود سے متصادم کر دیا ہے، اسے دوچار کر دیا ہے. اچھا امتیاز گل صاحب، کشمیر کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہے ہماری یا ماضی میں بھی رہی ہے، آپ وزیر اعظم نواز شریف جو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ بات بھی نہ کریں کہ جو ظلم بھارت اس وقت ورکنگ باؤنڈری پہ کر رہا ہے، کشمیر میں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات ہی تو کر سکتا ہے پاکستان، اور مطالبہ ہی تو کر سکتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا، تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اقوام متحدہ کا فورم ایک پبلک ریلیشنز ایکسرسائز ہوتی ہے جہاں پہ اس کے رکن ممالک، ان کے رہنما اپنا اقتصادی، اپنے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون کا ایک ویژن دیتے ہیں. اس میں اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ دو طرفہ طور پہ آپ ملکوں سے ملیں اور ان سے بتائیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بڑا ریسٹرینٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ہم فائرنگ کا جواب فائرنگ سے نہیں دے رہے ہیں. لیکن یہ حالات ہیں جس میں ہمارے کشمیر میں لوگ بھارتی فائرنگ سے مر رہے ہیں. تو یہ دو طرفہ سفارتکاری کے ذریعے ہم اپنے مقاصد زیادہ بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں. اس طرح 78 افراد کا ایک بہت بڑا وفد پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ نیو یارک لے جانا کوئی دانش مندی نہیں ہے. اس سے ہمارے کشمیر کے کاز کو کسی صورت مدد یہ آپ نہیں نے بڑی اچھی بات کی، مگر ایک بات مجھے بتا دیں آخر میں کہ ہمارے ملک میں جو تقریر وزیر اعظم کرتا ہے اور خاص کر کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہے، کیا واقعی آخری فیصلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہی کرتا ہے؟ بہت سارے فیصلے وزیر اعظم کے علاوہ ہوئے ہیں، اور اس میں بنیادی کمزوری ہمارے جو سیاسی اس وقت نظام ہے اس کی ہے، پارلیمان کی کمزوری ہے. اس میں چونکہ وہ اپنا بنیادی کردار ادا نہیں کر پاتے اور اس کمزوری سے پھر فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، آرمی اٹھاتی ہے، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ. تو اس حوالے سے آپ وزیر اعظم کے اس دورے کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں وزیر اعظم کے دورے کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر سول اور ملٹری تعلقات بہتر ہوں، اور جو کام بھی ہو ان دونوں کے باہمی مشورے سے ہو، اتفاق رائے سے ہو، تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ یہ ایک ملک، ایک متحدہ ملک ہے، اور متحدہ قوم ہے. اس کے اندر ایک چین آف کمانڈ ہے.
اس ملک میں ایک آئینی اور سیاسی چین آف کمانڈ ہے، یہ تاثر ہمیں دینا چاہیے. آپ یہ بالکل، یہ تاثر جب تک نہیں جائے گا بیرونی ملکوں تک ہماری بات پہ بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. انور بادشاہ، میں صحافیوں کے حوالے سے مزید تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. کیا وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا جتنی بھی بڑی تعداد میں امریکہ چلا جائے، پاکستان کا پرسپیکٹیو و پوائنٹ آف ویو اس طرح انٹرنیشنلی پک نہیں ہوتا؟ تو حکومت کو بجائے چند صحافیوں کو ایک جوائے رائڈ دینے کے، کیا پاکستان کے میڈیا پر کچھ ایسا فوکس یا انویسٹ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اپنے آپ کو منوا سکیں اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان کا موقف اچھی طرح انٹرنیشنلی وہ سامنے لا سکیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. اگر وہ فارن وزٹ پہ نہیں جاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے، ان کا ایک نام نہیں ہے، ان کے فالورز نہیں ہیں. وسعت اللہ خان، محمد حنیف اسی پاکستان کا حصہ ہیں، اسی پاکستان کی شہری، اور ان کو دنیا جانتی ہے. جہاں تک بات آ گئی جو وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے صحافی ہیں، تو اگین بات وہی آتی ہے کہ ان کی پریورٹیز کچھ اور ہیں. شاید وہ جرنلزم میں بہت زیادہ ریلیکس نہیں، لیکن ہمارے صحافی انٹرنیشنل میڈیا میں کیوں نظر نہیں آتے؟ ہمارے کوالٹی آف جرنلزم یا ہمارے جو جرنلزم کے سکولز ہیں وہ کیا اپنی تعلیم و تربیت ایسی نہیں ہے کہ بین الاقوامی معیار کی اور یہ لوگ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستان کا موقف سامنے آئے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ سوال حکومت اس والے سے جرنلسٹوں کے لیے ٹریننگ کے ارینجمنٹس کر سکتی ہے. جرنلزم سکولز کے لیے بھی کچھ فوکس کرنا چاہیے ان کو، بجائے اس کے کہ چند صحافیوں کو ہر سال جو ہے وہ جہاز پہ سواری کرا کے لے جائے. تو یہ یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں جہاں پہ صحافت کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے ان کے لیے خصوصی طور پہ یہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ علی سرور نقوی ایمبیسڈر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر. نقوی صاحب، بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. یہ بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کتنی اہمیت کی حامل ہوگی نیو یارک میں، جبکہ ایک تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو اصل موقف ہے اور جو اصل پالیسی ہے وہ جو فوج ترتیب دیتی ہے، تو نواز شریف صاحب کتنا اس میں اپنا انپٹ ڈال سکتے ہیں اور اس تقریر کی کیا اہمیت ہوگی؟ دیکھیے، یہ تو پرسیپشنز، یہ جو ایک تاثر ہے یہ یہاں پہ پاکستانی میڈیا میں ایک شروع ہو جاتا ہے اس طرح کا. وہ اول تو میں یہ بتاؤں کہ یو این میں، اقوام متحدہ میں جو تقریر ہوتی ہے وہ 150 یا 150 60 170 سربراہ حکومت تقریر کرتے ہیں. تو یہ ایک فارمیٹ ہے، اس میں کشمیر کا ذکر آئے گا فار دا ریکارڈ. یہاں پہ کوئی مسئلہ طے ہونے یا کوئی تصفیہ ہونے نہیں جا رہا. تو یہ ریکارڈ کے لیے کشمیر پہ بہت مضبوط اور سخت پوزیشن ہماری ہوگی اس مرتبہ، کیونکہ یہی اس وقت فیصلہ ہوا ہے. اب دوسری بات یہ کہ فوج اور فارن آفس اور حکومت، اس کا جو آپ لوگ شروع کر دیتے ہیں، فوج کا تو انپٹ ہوتا ہے نا بھائی. فوج تو ہر چیز میں اس کا انپٹ ہوتا ہے، جیسے کہ باقی منسٹریز کا، گورنمنٹ کا، کے ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج پالیسی بنا رہی ہے، فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے. یہ پالیسی میں ان کا انپٹ ہوتا ہے، لیکن پالیسی حکومت پاکستان کی ہوتی ہے. تو یہ کنفیوژن اس ملک میں بار بار جو اٹھتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. نقوی صاحب، بطور ایک سفارتکار اور بطور ایک ڈپلومیٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں ایسی کون سی باتیں کر سکتے ہیں کہ معاملات الجھنے کی بجائے سلجھنے کی طرف جائیں؟ معاملات واضح ہوں گے، نہ الجھیں گے نہ سلجھیں گے. یہ وہاں پہ آپ کا موقف واضح کیا جاتا ہے. ایک اپنا اسٹیٹ کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے، پوزیشن کی وضاحت ہوتی ہے. اور وہاں پہ جب ہم کسی ایشو بات کرتے ہیں تو ہم وہ اس خطے کے امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں. اس خطے میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیونکہ نارمل نہیں ہیں، اس لیے اس کے اوپر پاکستان اپنا موقف اٹھائے گا اور اس سے واضح ہوگا کہ پاکستان کی کیا سوچ ہے اور کس حد تک درست ہے. تو اس کو جتنا اچھا ہم پورٹری کر سکیں اتنا ہی اچھا ہوگا. تو پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کا کتنا امکان ہے اور یہ کب تک ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی
تقریر اور مذاکرات کا شروع ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. مذاکرات کا شروع جو ہے یہاں کے جو ڈائنامکس ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے ڈائنامکس ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں؟ ہماری کوشش تو یہی ہے. پاکستان، میں تو سرکار میں اب نہیں ہوں، میں نے 40 سال حکومت میں نوکری کی ہے، تو ہماری پوزیشن تو واضح ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور ہم مذاکرات میں مسئلے کے اوپر گفتگو چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہ گفتگو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یا کیا. ہم تو ایک حل چاہتے ہیں. وہ حل ہم پوچھ رہے ہیں ان سے، بھارت سے، کہ بھئی وہ کس حد تک وہ اس میں آگے آنا چاہیں گے. ٹھیک. بہت شکریہ علی سرور، سابق سفیر، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. طارق پیرزادہ صاحب، دیکھیں دو قسم کے ادوار ہمارے پاکستان میں رہے. ایک فوجی حکومت جنرل مشرف کی رہی اور پھر سویلین حکومت بھی ہم نے دیکھی زرداری صاحب. 7.5 سال ہو گئے دونوں. تو ان دونوں ادوار میں کشمیر کے معاملے پر پیش رفت تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. یقیناً اس میں انڈیا کا ایک بڑا قصور ہے کیونکہ اس کی ہر درمی جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر ہم نے دیکھا نہ تو مشرف صاحب نے جو جا کے واجپئی صاحب کو زبردستی ہاتھ میں لایا تھا، نہ تو اس سے کوئی فرق پڑا، نہ ہی آگرہ جانے سے ان کے کوئی فرق پڑا، نہ ہی کارگل کے اوپر جو آپریشن ہوا اس سے بھارت کو کوئی فرق پڑا، نہ ہی لاہور ڈکلیریشن جو ہے اس سے کچھ فرق پڑا. تو اب ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف حالات جائیں؟ دیکھیں 2-3 ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. ہم نے 72-73 کے شملہ ایگریمنٹ کے تحت اس مسئلے کو دو طرفہ بنایا تھا. ٹھیک ہے. شملہ ایگریمنٹ کے پیراگراف، جو آخری پیراگراف ہے پیراگراف 6، اس کے سب سے بڑا پیراگراف وہی ہے، آپریٹو بھی وہی ہے. اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ دونوں ملکوں کے ہیڈز آف سٹیٹ ملیں گے اور ان کی جو نچلی سطح کے اتھارٹیز ہیں، حکام ہیں، وہ فوری طور پر اس مسئلے کی لیے تیاری کریں گے، تاکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کے ذرا مجھے فکرہ مکمل کرنے دیں، ضائع ہو جائے گی. دیکھیں دلائل کی بات نہیں، دلائل نہیں دے رہا. یہ آپ کتابوں معاہدوں سے میں بات نہیں کر رہا. میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بطور حکومت، بطور حکمران، وہ معاہدوں کی دلیلیں بہت ہو گئی. میں اس کے الٹ بات کرنے لگا ہوں. میں یہ کہنے لگا ہوں اس کو ہم نے 40 سال آزما لیا ہے. اس کو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان بہت سی باتوں سے بہت بہتر حالت میں ہے، نہ صرف نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ بھی اڑا لیجئے، لیکن ہم کنونشنل طور پر بھی ایک بہت اچھی صورتحال میں ہیں. کنونشنل ویپنز کے کیا کریں کیا کہ دو باتیں کرنی ہیں. جہاں تک سفارتی مسئلے کا حل ہے، آپ یونائیٹڈ نیشنز میں اس بات کو کہیے کہ ہم نے 40 سال انڈیا کے ساتھ اس مسئلے کے حل کا انتظار کیا ہے. This issue cannot be settled bilaterally. آپ اس کو اس پہ آئیں. دوسری بات یہ ہے، آپ بین الاقوامی سطح پر اس اجلاس کے بعد اس مسئلے کے متعلق ایک بات کہیں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اب یہ ٹریٹی جو ہے، یہ شملہ ایگریمنٹ ہے، یہ سکریپ کرنے کا وقت آ گیا ہے، یوزفل نہیں ہے. لہذا یا تو یونائیٹڈ نیشن براہ راست اس میں انٹروین کرے اور سیکیورٹی کونسل پہ ریزولوشنز پہ کرائے، ورنہ وی آر ہیڈڈ ٹورڈز وار. آپ بات کریں. نہیں، میں کہنا ہی چاہتا ہوں آپ ہندوستان پر اتنا بڑا دباؤ پیدا کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں.